فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا زندگی کا کرینہ۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ اور سامعین، آن لائن درس تدریس میں آپ کا استقبال ہے۔ خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقی سرگرمیاں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 77 پر آئیے۔ خاکے جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بقیہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات جو ہیں ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے، خاکے پر مبنی سرگرمیاں جو ہے، نمبر 1، نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ اس میں دیا ہے صفات رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی خوبیاں ہم کو جو ہے اس بلاک میں جو ہے فل کرنی تھی، بھرنی تھی۔ ہم نے لکھا یہاں پر نمبر 1 پر، مختلف اس میں آ سکتے ہیں، بہت سارے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے نمبر 1 پر میں نے لکھا ہوں یہاں پر حسن خلق، یعنی کہ حسین اخلاق والے، یہ آپ کی صفت تھی۔ اس کے بعد دیا ہے نور سبل، یعنی کہ نور والا راستہ، آپ کا راستہ بالکل نور والا ہے، یعنی کہ جو آدمی جہالت کے اندھیرے میں ہے وہ علم کے نور میں آپ کے راستے پر اگر چلے گا تو وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ آپ کی جو ہے وصف ہے، آپ کے اوصاف ہیں۔ اسی طرح دیا ہے خیر کا مرجع، لفظ مرجع میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے معنی ہے رجوع کرنا، یعنی اگر آپ کو خیر چاہیے اور نیکی کے لیے جس کی اگر لوٹنا ہے، نیکی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول کی طرف ہم کو لوٹنا پڑے گا، آپ کے طریقوں کی طرف ہم کو لوٹنا پڑے گا، اسے کہتے ہیں خیر کا مرجع، یہ آپ کی صفت ہے۔ اسی طرح رحم کا پیما، آپ جو ہے سراپا رحم دل، رحمت للعالمین، ہم نے لیکچر میں بھی پڑھا اور سنا، اور ہمیشہ مختلف احادیث میں ہم سنتے بھی ہیں کہ آپ جو ہے بے انتہا رحم دل اور تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اسی طرح یہ 4 صفات مکمل ہوئی۔ اسی طرح لفظی تراکیب پر مبنی خاکہ مکمل کیجئے۔ اس سوال پر جو ہے آپ غور کیجئے گا کہ لفظی تراکیب دراصل جو نصاب میں جنہوں نے یہ سوالات کو مرتب کیا ہے، جنہوں نے ترتیب دیا ہے، جنہوں نے یہ سیٹ کیا ہے، انہوں نے یہ صرف نحو، یہ گرامر کس متعلق اس میں جو ہے ڈالا ہے، یہ حقیقت میں جو ہے طباعت ہونے کے بعد، گائیڈ پرنٹ ہونے کے بعد جب آئے گا تو تب انشاءاللہ اور بھی زیادہ مزید ہم کو اس کی رہنمائی ہوگی۔ لیکن جہاں تک کہ ہم نے پڑھا ہے، لفظی تراکیب کے معنی یہ ہیں کہ 2 الفاظوں کا ایک ساتھ آنا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے زیر اضافت تراکیب کے بھی جو الفاظ ہیں وہ لفظی تراکیب میں جو ہے شمولیت رکھتے ہیں۔ تو ہم نے لکھا لفظی تراکیب میں بارش سنگ، حرف سلام، حسن عمل، ختم رسل، اسی طرح اور بھی نور سبل بھی دیا ہے اس میں، اور جو آپ کو لگ رہے ہیں ایسے الفاظ جیسے کہ جو ساتھ میں آئے ہوں، جیسے پہلے بند میں دیا ہے قوسین مقام، وہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے الحمدللہ یہ دونوں جو خاکے ہیں یہ مکمل ہوئے۔ اسی طرح آئیے، ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ بلیو کلر میں جو ہے، نیلی رنگ میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوال دیا ہے، آپ کی عظمت کے آگے سب کی انائے دھول کا مفہوم تحریر کیجیے۔ سب کی انائے دھول ہونا، یعنی کہ تمام لوگوں کے درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر ہونا، بالکل طے بات ہے یہ، تو اس کو ہم کو لکھنا ہے، ہمارے نظم کی، ہمارے نعت کی روشنی میں ہم کو لکھنا ہے۔ ہم نے جواب لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عظمت اور آپ کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے حسن اخلاق اور آپ کی مکمل و سراپا عظیم الشان شخصیت کا کوئی ثانی نہ تو دنیا میں موجود ہے، نہ تھا، اور نہ مستقبل میں کوئی آئے گا۔ نہ آپ علیہ السلام کا کوئی مماثل ہے، نہ آپ کا کوئی مقابل ہے، اور ہر ایک کی انا دراصل کہتے ہیں، سن لیجیے آپ کو بتا رہا ہوں میں، انا کہتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ خود ہی، کہ میں کچھ ہوں، میں خود ہوں، اس کو بھی انا کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں شخصیت جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوں میں، ہر ایک کی انا
اور ہر ایک کی شخصیت اپنی جگہ بھلے ہی معزز ہو مگر آپ کے مقابل سب کی انائیں دھول ہیں۔ اسی طرح یہ جواب مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 پر آئیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر ہم 3 لے لیتے ہیں، 2 فی الحال اس میں آگے پیچھے ہوا ہوگا۔ سوال نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر پر کہے گئے بند کا مطلب لکھیے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو یعنی کہ معاف کرنا و درگزر کرنا، یہ جو بند لکھا ہے اس کا معنی ہم کو، اس کی تشریح ہم کو، اس کی توضیح ہم کو لکھنی ہے۔ جواب، انبیاء علیہ السلام میں بے انتہا اوصاف اور معجزات ہوتے ہیں۔ یہ جوابات آپ جو ہے غور سے سنیے، پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام میں بے انتہا اوصاف اور معجزات ہوتے ہیں جو کہ صرف انبیاء کے ساتھ ہی خاص مربوط ہوتے ہیں، مگر کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک ہی خاص ہے۔ آپ کی سچائی اور سچ بولنا اتنا معروف اور مقبول تھا کہ آپ کو صادق کہا جاتا تھا۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو۔ ہر ایک سے محبت و رواداری آپ کا شیوا تھا۔ شیوا کہتے ہیں طریقہ۔ اور عفو یعنی کہ معاف کرنا، یہ تو آپ کی شان مبارک ہے۔ ان گنت اور لاتعداد کتب اور احادیث میں آپ کے درگزر کے واقعات تحریر ہیں جو عمومی تخیل سے بہت بلند ہیں، اور قرآن کریم میں آپ کو آیتوں سے ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ باقی انبیاء پر رحم اور عفو کے معاملے میں بے انتہا فوقیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارا یہ جواب بھی جو ہے مکمل ہوا۔ سوال نمبر 4، قرآن کریم کی وہ آیت تحریر کیجئے جس کے مفہوم کو جو ہے تیسرے بند میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم لکھیں گے وہ آیت۔ جی ہاں، ہم کو قرآن کریم کی جو ہے وہ آیت تحریر کرنا ہے جس کے مفہوم کو جو ہے تیسرے بند میں بیان کیا گیا ہے۔ جواب، تیسرے بند میں آپ کی ذات مبارک کو اور شان اقدس کو ایک حسین و جمیل اخلاق ہونے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسرا جو بند ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، آپ صفحہ نمبر 76 پر دیکھیں گے اگر، تو تیسرے بند میں یہ اشعار لکھے ہیں کہ ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، خیر کا مرجع رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول۔ اس طرح سے بند جو ہے مکمل ہوا ہے۔ اس کا جواب میں ہم لکھ رہے ہیں کہ تیسرے بند میں آپ کی ذات مبارک کو اور شان اقدس کو ایک حسین و جمیل اخلاق ہونے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور طائف کے علاقے میں آپ پر کی گئی سنگ باری یعنی پتھر جو آپ پر مارے گئے اور بے حد تکالیف کے باوجود آپ کا سب کو معاف کرنا، اور مزید ایمان کی دعا دینا کہ اے اللہ یہ نہیں تو ان کی اولاد کو ایمان کی عظیم الشان نعمت عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی تھی جب آپ پر بہت زیادہ تکالیف دے رہے تھے، وہ لوگ آپ کو اذیت رسانی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کہا، دعا کے الفاظ دعائیہ الفاظ کہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ نہیں تو ان کو معاف کر دے اور ان کی اولاد میں سے جو ہے کسی کو ایمان کی دولت عطا کر۔ اور آگے دیکھیے جواب کا حصہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر فضل و کرم اس درجہ ہے اور آپ کے اخلاق عظیمہ اس پائے کے ہیں کہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بے شک یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ ہماری عقل جو ہے اس کا احاطہ بالکل نہیں کر سکتی۔ آپ کتنے رحم دل اور کتنے دعا دینے والے تھے۔ اس بند میں کس آیت مبارک کی طرف اشارہ ہے؟ وہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 29، سورت نمبر 68 اور سورہ قلم اور آیت نمبر 4 ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دیکھیے لال سیاہی میں جو ہے لکھا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیا کہا میں نے؟ پارہ نمبر 29، سورت نمبر 68 اور آیت نمبر 4۔ آپ لوگ جو ہیں اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں 29واں پارہ ہے اور سورہ قلم ہے، اور دیکھیے یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں پہلی آیت نون والقلم وما یسطرون، اس کے بعد دیا ہے یہ پہلی آیت مکمل۔ دوسرا ہے ما انت بنعمتی ربک بمجنون، دوسری آیت مکمل۔ تیسری آیت ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور چوتھی آیت جو ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 4، یعنی کہ یہ والی، جی ہاں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ کے جو اخلاق تھے یہ بہت ہی زیادہ عظیم تھے۔ یہ اللہ نے جو ہے دیکھیے یہاں پر پہلی آیت میں، یہاں پر اللہ نے، اس کی تفسیر آپ پڑھیے گھر پہ جا کر، آپ کو پتہ چلے گا۔ خیر، یہ جو ہمارے سوالات و جوابات کا جو ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ایسی معلومات ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے بڑے بڑے لیکچر جو ہے وہ ہمارے لیے محدود ہے، اور یہ تمام تعریفیں، مدحتیں اور یہ نورانی تاریخ جو ہیں بہت ہی زیادہ لامحدود ہیں۔ تو آپ جو ہے گھر پر مطالعے کی عادت ڈالیے، ماشاءاللہ بہت اچھا اس میں جو ہے آپ کو نفع ہوگا۔ اور یہ بات جواب میں نہیں لکھا ہوں میں، چوتھے جواب میں، لیکن آپ کو ایک معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ طائف کے علاقے میں آپ پر جو سنگ باری کی گئی اور آپ نے جو ہے بجائے ان کو بد دعا کرنے کے دعا دی، یہ آپ کی بالکل شان مبارک، آپ کی شایان شان ہے، آپ ہمیشہ دعائیہ الفاظ کہتے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں ایک معلومات کی بات، کہ طائف کی دعا کا یہ پھل، طائف کی دعا کا یہ اثر اور طائف کی دعا کی یہ نعمت ہندوستان والوں کو ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو ہے یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی، تو انہی کی نسلوں میں سے جو ہے قبیلہ ثقیف میں سے ایک شخص نے جو ہے آ کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا بعد میں، اور انہی کی نسل سے جو ہے محمد بن قاسم پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ سندھ کے راستے سے ہندوستان آئے، اور انہوں نے جو ہے ہندوستان میں ایمان کی شمع کو جو ہے روشن کیا۔ تو یہ طائف کی دعا کا جو ہے اثر ہندوستان والوں کو ملا ہے، یہاں پر ایمان کی شمع جو ہے طائف کی دعا کی وجہ سے جو ہے جلی ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر اولیاء کرام کا آنا، اور پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کے ہاتھوں پر جو ہے 90 لاکھ لوگوں نے جو ہے ایمان کو قبول کیا ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ تو یہ طائف کی دعا کا اثر ماشاءاللہ جو ہے ہند کی سرزمین پر ہوا ہے۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ دیکھیے، محمد بن قاسم جو ہے 17 سال کے تھے، ان کی داستان شجاعت یعنی ان کی جو بہادری ہے، ان کی بہادری کے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر لکھا ہے محمد بن قاسم۔ تو اس طرح سے اس کا جواب مکمل ہوا۔ دوسرا سوال ہمارا رہ گیا تھا، دوسرے بند میں آپ کی زندگی کے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے مختصراً جو ہے بیان کیجیے۔ دوسرا جو بند ہے کہ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، یہ جو ہیں اس کا ہم کو جواب لکھنا ہے۔ جواب، دوسرے بند میں صبیح الدین رحمانی نے ایک بہت مشہور و معروف اور دلدوز واقعے کا ذکر کیا ہے جس کو طائف کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ میں نے لال سیاہی میں ایک جملہ لکھا ہوں کہ اسی سفر سے واپسی پر جناتوں کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ خیر، ہم وہ تو نہیں دیکھیں گے، ہم جواب دیکھیں گے۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان، آزمائش اور ایک نقطۂ عروج ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معرکہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 50 میل کی مسافت پر واقع شہر طائف کا رخ کیا۔ جی ہاں، طائف کا آپ نے رخ کیا تھا اور بڑی آپ نے تکلیف اٹھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے طاقتور قبیلے بنو ثقیف سے توقع تھی کہ وہ یا تو دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اپنے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بن حارثہ کے ہمراہ مکے سے اس حال میں نکلے کہ سواری کے لیے جو ہے نہ تو یعنی کہ سواری کے لیے خچر تک نہ تھا۔ تصور کیجئے، آج سے 1400 سال پہلے سنگلاخ پہاڑوں اور بیابانوں میں 1-2 نہیں، 10-20 نہیں بلکہ 50 میل کا پرمشقت سفر محض اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کیسے طے کیا ہوگا؟ یہ تمام تفصیل کا آپ کی ذات مبارک کو سراپا رحمت ہونے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور طائف کے علاقے میں آپ پر کی گئی سنگ باری اور بے حد تکالیف کے باوجود آپ کا سب کو معاف کرنا اور مزید ایمان کی دعا دینا،
ایک اور اس آیت مقدسہ کی طرف جو ہے اشارہ ہے جو پارہ نمبر 17 سورت نمبر 21 اور آیت نمبر 107 میں موجود ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چونکہ اس سوال کے اندر آیت کے لیے نہیں پوچھا گیا ہے لیکن ہم نے لکھ دیا ہے، تو اسی طرح ہمارا یہ جو سوال ہے یہ بھی اس کا جواب مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم استحسانی وضاحت کی جانب جو ہے رخ کرتے ہیں۔ درج ذیل کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ نمبر پہلا جو شعر دیا ہے، سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ جی ہاں، اس کی وضاحت، یہ جواب ہم لکھ رہے ہیں۔ مندرجہ بالا شعر خیر صفات رسول سے ماخوذ ہے اور اس کے شاعر صبیح الدین رحمانی ہیں۔ مصرع اول میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ نفرت اور پیار اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک کا ذکر ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف لاتے ہی نفرتیں، عداوتیں، جہالت، ان سب کا خاتمہ ہوا اور وہ لمحات اور وہ زمانے جن میں وحشیانہ پن تھا ختم ہو گئے۔ اسی طرح نمبر 2، ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، یہ مصرع جو ہے یہ شعر ہیں پورا مکمل، تو اس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں جواب میں کہ مندرجہ بالا شعر خیر صفات رسول سے ماخوذ ہیں اور اس کے شاعر صبیح الدین رحمانی ہیں۔ مصرع اول اور مصرع ثانی میں اور پھر آخری مصرع میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تمام ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں اور اپنا حاصل مرکز ہونے کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرتے ہیں، جن میں الفاظ نفرت اور پیار اس کی جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک کا ذکر ہے کہ آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی نفرتیں، عداوتیں، جہالت، ان سب کا جو ہے خاتمہ ہوا اور وہ تمام چیزیں جو ہے ختم ہو گئی۔ اور دوسرے بند کی وضاحت دیکھ رہے تھے ہم کہ مندرجہ بالا شعر جو ہے خیر صفات رسول سے ماخوذ ہے اور یہ ہم نے پڑھ لیا تھا مصرع اول، ثانی اور آخری مصرع میں جو ہے یہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں اور اپنا حاصل مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے صنعت مرات النظیر بھی اس میں استعمال ہوئی ہے اور مزید آپ کو براہ راست نور سبل کہا گیا ہے، تو صنعت استعارہ کی صفت بھی موجود ہے اور الفاظ کی مناسبت ہیں، اسی لیے صنعت مرات النظیر کی جانب بھی جو ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آئیے قواعدی سرگرمیوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ہدایات کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صنعت تضاد کے مصرع تلاش کر کے لکھیے۔ تو ہم نے جواب میں لکھا، سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، یہ جو ہے پہلا مصرع ہے، دیکھیے، جس میں نفرت اور پیار یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور صنعت تضاد کی تعریف آپ کو معلوم ہے، پچھلی جماعتوں میں بتا چکا ہوں کہ جب شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد کہلاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا مصرع ہم نے لکھا ہے، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، تو کانٹے اور پھول معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو لہٰذا اس میں جو ہے صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے اور ہم نے صنعت تضاد کے مصرع لکھ دیے، مکمل ہوا۔ نمبر 2، پہلے بند کی صنعت تلمیح کی وضاحت کے ساتھ جو ہے ان کو قلم بند کرنا ہے۔ ہم کی وجہ جواب لکھیں گے کہ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد، پہلے صنعت تلمیح کی تعریف دیکھیے، میں جو لکھ رہا ہوں صنعت تلمیح کی تعریف ہم لکھ رہے ہیں۔ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی جانب جو ہے اشارہ ہوں، تو تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ تو مندرجہ بالا جو شعر ہیں اس میں حجاز مقدس کی سرزمین کے ان حالات اور وحشیانہ ماحول اور جہالت کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اور آپ کے تشریف لاتے ہی نفرت محبت میں بدل گئی، جو ایک معمولی بات کو مدعا بنا کر 40 سال تک جنگ کرنے والے لوگ ایسے پیار و محبت کو تقسیم کرنے لگے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایسا اظہار اخوت کیا کہ دنیا سے چلے گئے مگر اپنے بھائی اور اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا، تو اس تلمیح کی طرف، ان واقعات کی طرف اشارہ جو ہے کیا گیا ہے۔ آئیے تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافیوں کو جو ہے تحریر کیجیے اور ان کے معنی جو ہے ہم کو لکھنا ہے۔ دیکھیے میں نے لکھا ہوں یہاں پر قافیے، پھول
پھول کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، ایک عام لفظ ہے، پھول کے معنی پھول ہی ہے۔ اس کے بعد دھول، دھول کے معنی سمجھ جیسے ہم کہیں گے اس کو سمجھیے کہ گرد و غبار۔ معزول، معزول کے معنی ہے ختم ہونا، جدا ہونا یا کسی عہدے سے ہٹا دینا۔ اس کے بعد دیا ہے رسول، یہ سب ایک ہی دیکھیے رائمنگ ورڈز، قافیہ اسے کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر۔ اصول، اصول یعنی کہ طور طریقہ، قاعدہ قانون۔ اس کے بعد دیا ہے مقبول، مقبول کے معنی ہے قابل قبول، مشہور یا معروف۔ سلام، سلام یعنی سلام کرنا، سلامت یا سلامتی۔ مقام، مقام یعنی جگہ۔ رنگ، یہ عام لفظ ہیں، سب کو معلوم ہے۔ سنگ، سنگ کے معنی ہے پتھر۔ سبل، سبل کے معنی ہے سبیل کی جمع ہے یہ، اس کے معنی ہے راستہ اور راستے۔ رسول، یہ رسول کی جمع ہے۔ اور بات یعنی کہ کلام کرنا، بات کرنا۔ اور نعت یعنی اللہ کے رسول کی تعریف۔ دیکھیے اس میں تمام قافیے پھول، دھول، معزول، رسول، اصول، مقبول۔ اس کے بعد ہے سلام، مقام۔ اس کے بعد ہے رنگ، سنگ۔ اس کے بعد ہیں سبل، رسول، پھر بات اور نعت۔ اس طرح سے الحمدللہ ہمارے یہ پوری مشقی سرگرمیاں مکمل ہو گئی۔ یہ پورے مشق میں سے جو ہے میں نے ایک سوال کا جواب نہیں لکھا، وہ آپ کو بطور ہوم ورک دیا ہوں، بہت آسان آپ کے لیے رکھا ہوں۔ سوال نمبر جو ہے سرگرمیوں میں خاکے کے نیچے 5 نمبر کا سوال آپ کے لیے ہوم ورک دیا ہوں میں کہ ان سے پہلے کب کوئی بندہ قوسین مقام، یہ مصرع جو ہے جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آپ کو چند جملوں میں تحریر کرنا ہے، آپ کی صلاحیتوں کے، آپ کی معلومات کے، آپ کے مطالعے کے حساب سے لکھیے، یا آپ ہی کو لکھنا رہے گا۔ ہاں، رہبری کے لیے آپ کمنٹ باکس میں جو ہے رہبری حاصل کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پر یا کمنٹ باکس میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو ہیں اپنی بیاضوں کو مکمل کرتے رہیے تاکہ آپ کو آگے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر کے جو ہے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ السلام